بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ قالوا انہوں نے کہا انت کیا انت تو فعلتا تو نے کیا ہے ہاذا یہ بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ یا ابراہیم یعنی اے ابراہیم یہ تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ قال بل فعلوہ انہوں نے کہا کہ بے شک اس نے کی یہ حرکت اس نے کی ہے کبیرہم جو ان میں بڑا ہے ہاذا اس بڑے نے کی ہے فاسألوہم پس تم پوچھ لو ان سے ان کانوا ینطقون اگر یہ بولتے ہوں تو پھر انہی سے پوچھ لو۔ فرجعوا پس وہ لوٹے الی انفسہم اپنے نفسوں سے اپنے ضمیر کی طرف۔ وقالو اور انہوں نے کہا انکم انتم الظالمون بے شک تم ہی ہو جو ظالم ہو۔ ثم ناکسو علی رؤوسہم پھر ناکسو وہ الٹے ہو گئے یعنی کہ ان کے الٹے کر دیے گئے، نکسو الٹے کر دیے علی رؤوسہم اپنے سروں کے بل۔ لقد یقینا البتہ بے شک یقیناً علمت ما هؤلاء ينطقون یقین تو جانتا ہے ما هؤلاء کہ یہ ہیں جو ينطقون جو بولتے نہیں ہیں، یعنی کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں یعنی کہ بدھ جو ہیں یہ تو جو ہے وہ بولتے نہیں ہیں، تو جانتا ہے۔ قال افتعبدون انہوں نے کہا افتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا ما لا ينفعکم جو نہیں نفع پہنچاتے تمہیں شیئا کچھ بھی ولا یضرکم اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں تمہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ یعنی اف ہے یعنی کہ تم پر افسوس ہے تم پر ولیما تعبدون اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا۔ افلا تعقلون بس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قالو انہوں نے کہا حرقو یعنی جلا دو اسے وانصرو اور مدد کرو
आलिहतकुम, अपने इलाहों की, अपने अपने माबूदों की, इन कुंतुम फाइलिन, अगर तुम कुछ करने वाले हो। कुल ना, तो हमने कहा यानी अल्लाह ने कहा, या नारु, ए आग, कूनी बरदन, हो जा ठंडी, व सलामन, और सलामती वाली, अला इब्राहिम, इब्राहिम के लिए, इब्राहिम पर, वो आरादू, और उन्होंने इरादा किया, भी उसके साथ, कई दन, यानी मकर का, एक बुरे बुरे बुरी चाल का, फजअलनाहुम, पस बना दिया हमने उसे, अखसरीन, ज्यादा नुकसान उठाने वाले, यानी खसारे में रहने वाले, इंतहाई ज्यादा खसारे पाने वाले हमने उनको कर दिया। दरअसल हम पिछले सबक में पढ़ा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बुत खाने में घुस के और उनके सारे बुतों को तोड़ दिया और एक बड़े बुत को छोड़ दिया। तो जब वो अपने ईद के मेले से वापस आए, जब उन्होंने देखा कि उनके तो सारे जो है वो बुत ही टूटे हुए हैं, तो उन्होंने आपस में कहा कि ये हमारे खुदाओं के साथ किसने हरकत की है। तो ये लोगों ने कहा कि एक एक लड़का है जो इब्राहिम के नाम से जाना जाता है, वो इस तरह की बातें करता होता है, तो शायद उसने हरकत की है। तो फिर उन्होंने कहा कि उसको ले आओ, ताकि हम सबके सामने लाओ, ताकि हम भी लोग देखें कि उसके साथ हम क्या करते हैं। उसके बाद यहाँ से होता है, कालू अंत फतह, उन्होंने पूछा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, क्या है इब्राहिम, कि तूने ये हरकत की है उनके साथ, यानी उनको जब बुलाया और उनसे सवाल किया, कि सब लोग मशवरा करके उसमें सवाल किया गया, तो जो आप जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ये चाहते ही थे कि ऐसा मजमा हो और उसमें उनकी, मैं उन पर उनकी गलतियां को वाज़ेह करूं और उन तौहीद तौहीद की तबलीग भी करूं, और उन्हें बतलाऊं कि ये कैसे जालिम और जाहिल हैं कि उनकी बातें करते हैं जो ना कोई नफ़ा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान के कोई मालिक हैं, बल्कि वो तो अपनी जान का अख्तियार भी नहीं रखते। चुनाचा सब लोग जमा हो गए और सब छोटे बड़े आ गए, और इब्राहिम इस्लाम के भी मुलजिम की हैसियत से उन्होंने वहाँ पे मौजूद, यानी वो मौजूद थे, उनको मुलजिम की हैसियत से यहाँ पेश किया गया, और आपसे सवाल हो कि हमारे माबूदों के साथ ये लघु हरकत तूने की है। तो उसके इस सवाल के सवाल जवाब में कि इब्राहिम, क्या तूने हमारे माबूद के साथ ये काम किया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों की बेबसी और बेचारगी उनको वाज़ेह करने के लिए शदीद तंज करते हुए फरमाया कि बल्कि ये काम तो उसके उस बड़े ने किया है, सो उनसे पूछ लो अगर ये बोलते हो। इससे मुराद है कि खुद उनके मुंह से ये बात का इकरार करवाना था कि बुत कोई नफा नुकसान, नुकसान की तो दूर की बात है, वो बोलकर भी नहीं बता सकते कि उनका ये हाल किसने किया है, कौन उनके साथ हरकत करके चला गया। तो सो उनसे पूछ लो, यानी सही साल में रहने वाले उनके इस बड़े से पूछो कि उसने बुत क्यों तोड़े, और अगर किसी और ने तोड़े हैं तो उसने उन अपने साथियों का दिफा क्यों नहीं किया। वो टूटे हुए जो तुम्हारे खुदा है उनसे भी पूछो कि किसने उनका ये हाल किया है, ये भी कि वो खुद या उनका कोई बड़ा, उनका या उनका जो बड़ा, उनका दिफा क्यों नहीं कर सके। उनके एक बड़े बुत को सालिम छोड़ने की ये इशारा भी मालूम होता है कि कोई बड़ा अपने साथ किसी बड़े या छोटे मध्यम खौर को बर्दाश्त नहीं करता। तो अल्लाह जो रब है, साथ जान को अल्लाह अकबर है, अपने साथ किसी शरीक को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो या उन पे हुज्जत कायम करने के लिए आपने उनको उन्हीं के जरिए, उन्हीं माबूद जो उनके झूठे खुदा, उन्हीं के जरिए उन पे हुज्जत कायम की कि ये जो तुम्हारे बुत हैं, जो ना ये सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, अपना दिफा भी नहीं कर सकते, तो तुम्हारा ये क्या करेंगे। तो जिनका ये हुआ क्या, फिर फराजाऊ, जब उनको सुना फारा जाओ, तो फिर लौटे इला अनफुसिहिम, अपने अपने जमीन की तरफ। एक दफा तो उनको जहन में ये बात आई कि बात तो ये ठीक कह रहा है कि ये जो हम अपनी बेबस, इतने बेबस हैं, और एक बार तो उनको सोचना मजबूर कर दिया कि इतने बेबस हैं कि ये अपना दिफा भी नहीं कर सकते, हमारे साथ क्या करेंगे। एक दफा तो उन्होंने गौर किया और वो कह भी उठे कि खाम खा इस शख्स को जालिम कह रहे हो, जालिम तो हम खुद हैं, जो ऐसी बेहकीकत चीज़ों को अपना माबूद करार देकर पूछते और पुकारते हैं और अपने हाजत रवा और मुश्किल कुशा और उनको करार देते हैं, जिनकी बेबसी का तो हाल ये है कि वो खुद अपने ऊपर आने वाली मुसीबत को भी वो टाल नहीं सकते। तो उससे भी बढ़कर ये कि अपने ऊपर गुजरी मुसीबत किसी दूसरे के सामने बयान भी नहीं कर सकते। फिर उससे बढ़कर जुल्म और हिमाकत क्या हो सकती है। यानी ये उनको पूजा जाए जो अपनी, जो उनके साथ जो कुछ होगा उसको बता भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हुआ है। फिर यहाँ ये भी है कि उनको ये भी कहा कि हम जालिम है, कि हमने अपने, कुछ लोगों ने ये भी इसकी तफसीर की कि उनके ये सोच, हम ऐसे बेवकूफ़ हैं कि हमने इनकी कोई दिफा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए किसी को छोड़ के नहीं गए, सारे ही लोग चले गए। तो ये भी यहाँ हो रहा है।
تو پھر ان کے ساتھ یہ کہ یہ بات کرنے والی بات، غور کرنے والی بات ابھی یہ کہ پھر انہوں نے یہی کہا کہ جی ثم نکسو علی رؤوسہم، پھر وہ الٹ دیے گئے اپنے اپنے سروں کے بل. یعنی ایک بار تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ غلط بات ویسا ہو گئی ہے، مگر پھر ہوا کیا، جب ان کے الٹے ان کے اوندے دے اپنے سروں کے بل اوندا کر دیا گیا. یعنی کہ انہوں نے اپنی اس کا صاف ظاہر پتہ یہ چلتا ہے کہ ابراہیم صاحب جب سنتے ہی پہلے تو نے اپنے دلوں میں سوچا کہ واقعی ظالم تم خود ہو، کیسے بے بس اور بے اختر معبودوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو جو اپنے زبان سے کچھ بھی نہیں سکتے. مگر پھر اس کے فوراً ہی بعد اس پر اپنی ضد اور جہالت سوار ہو گئی، جیسا کہ ضد کا ایک خاصہ ہے کہ اس کے سوار ہوتے ہی اس کی عقل اوندھی ہو گئی. یعنی دماغ سیدھے سوتے سوتے یہ حقائق الٹے سوچنے لگے. یعنی ان کی سمجھیں کہ یہاں پہ ان کی بالکل جو کہتے ہیں نا مت ماری گئی، کہ ایک دو آپ اچھی بات صحیح سوچنے لگے اور ضد کی وجہ سے پھر الٹے ہو گئے، یعنی بالکل ہی الٹ گئے ان کے دماغ جب الٹا دیے گئے. لقد، اور پھر کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ تو جانتا ہے، یقیناً تو بے شک تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، اپنے منہ سے یہ اب کہہ رہے ہیں. یعنی ان سے یہ کہلوا لیے کہ اپنے منہ سے کہ بیچارے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ تو بولتے ہی نہیں، تو اپنی ان سے ہم کیا پوچھیں. حال ان کا یہ ہے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ وہ بولتے نہیں، مگر ان کے پوچھتے پھر بھی ہیں. پھر انہوں نے یہ قال وَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ. انہوں نے کہا کہ پھر تم ان کو پوچھتے ہو جو نہ اپنے کوئی اختیار رکھتے ہیں تمہیں کسی نفع پہنچانے کا اور نہ کسی نقصان کا. جب ان کی حالت یہ ہے کہ خود بولتے بھی نہیں ہیں اور پھر تم ان کی عبادت تم یہ کرتے ہو. یعنی کہ اتنا حال تمہارا یہ ہے کہ تمہارا ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور تمہیں یہ بھی ہے کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی نقصان کے ذمہ دار ہیں، نہ تمہیں کچھ نقصان فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو تم سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا. تو اسی لیے فرمایا اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر اور ان پر جن پر اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو. یعنی کہ یہ ہے کہ حالت یہ ہے کہ ان کو یہ فرما دیا گیا کہ اف میں تنوین سے نفرت کی شدت کا اظہار ہو رہا ہے. یعنی اف ان کے جو تنوین ہے، دو زیر ہیں، اس سے نفرت کی شدت کا اظہار، یعنی میری زبردست نفرت، اکتاہٹ، اور تم جیسے بے عقلوں کے لیے اور تمہارے بنائے معبودوں کے لیے بھی ہے. کیا تم یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ایسے بے حس اور بے بس پتھر وغیرہ بھی کبھی اس قابل ہو سکتے ہیں کہ کوئی ہوش مند انسان ساری کائنات کے خالق کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرے. ان پر افسوس کا اظہار کیا کہ یہ تم لوگوں کی کیا حالت ہے کہ تم اس طرح کر رہے ہو. مگر ہوا کیا، جب کوئی دلیل کے سامنے، ہر زمانے یہی ہوتا رہا کہ زمین دلیل کے سامنے کوئی بات ہوتی نہیں ہے تو پھر قاعدہ یہی ہو جاتا ہے کہ یا تو دلیل کے لاجواب بندہ ہو جاتا ہے تو نیکی کی طرف اس کو کھینچ لیتی ہے دلیل جو ہے، یا پھر بدی غالب آ جاتی ہے. تو بدی کے جب غالب ہونے کی صورت میں جب اس کے پاس کوئی دلیل رہتی نہیں ہے تو مکمل طور پر لاجواب ہو جاتا ہے، اپنے مخالف کو پھر دھمکیاں دیتا ہے. تو انہوں نے بھی یہاں یہ کہ قالوا حرقوہ، کہ جو انہوں نے کہا کہ اسے جلا دو، اسے وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے خداؤں کی، ان کنتم، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو. تو یہ حالت یہ ہے کہ ان کا جب ان نے یہ کیا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آپ تو مشورہ کیا ہے کہ ان کو آگ میں ڈال کر ان کی جان لے لو تاکہ ہمارے معبودوں کی عزت رہے. اس بات پر تو سب نے اتفاق کر لیا، اور پھر لکڑیاں جمع شروع کر دیں. کہتے ہیں کہ بہت ایک بڑا گڑھا کھودا گیا اور اس میں اتنی لکڑیاں جمع کی گئیں اور ایسے آگ جلائی گئی کہ کبھی کس نے اس طرح کی آگ جلتی کسی دیکھی نہیں. حالت یہ تھی کہ اتنی لکڑیاں جمع کرنے کی کہ عورتیں بھی جو بیمار ہوتی تھیں وہ بھی نظر مانتی تھیں کہ اگر مجھے شفا مل گئی تو ابراہیم کے جلانے کی لکڑیاں لائیں گے. یعنی اس طرح لکڑیاں اکٹھی ہو رہی تھیں کہ وہ لوگ سارے اکٹھے ہوئے گڑھا کھود کے اس میں لکڑیاں جمع کر رہے ہیں. اور جب اتنی آگ لگا دی گئی، اتنے جب آسمان سے شعلے باتیں کرنے لگے تو اس کے پاس جانے کے کسی کی مجال نہیں، کتنے زبردست آگ تھی. تو پھر یہ گھبرائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالیں کیسے. تو پھر ایک شخص کے مشورے سے پھر انہوں نے منجنیق انہوں نے تیار کی جس سے وہ بڑے بڑے پتھروں کو پھینکا جاتا، اس میں ڈال کے ان کو پھینک دیا گیا، یعنی آگ میں یقیناً ان کو پھینک دیا گیا باقاعدگی سے. مگر ہوا کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی سے حسبی اللہ و نعم الوکیل، انہوں نے یہی پڑھا کہ اللہ ہی پر بھروسہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل. کیونکہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہاری کو مدد کروں، تو آپ نے صاف انکار کر دیا. کہ انہوں نے پوچھا کوئی مدد کسی ضرورت، ان کا تیرے سے نہیں،
اللہ سے ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جو بارش کا فرشتہ ہے وہ بھی تیار تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم دیں گے تو میں جو ہے وہ بارش برسا کے اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آگ ہی کو مخاطب کیا کہ اللہ نے آگ سے کہا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ ٹھنڈ سے کوئی نقصان پہنچے، یعنی اگر صرف ٹھنڈی کا اگر کہا جاتا تو وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی، جیسے برف ہوتی ہے اگر تو بہت ہی مطلب پھر آپ کو ضرر پہنچتی، تو اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ سلامتی والی بن جا، یعنی آپ جب باغ کو سلامتی والی بن گئی۔ اور تو ابراہیم السلام کہتے ہیں کہ جی اس میں اب کتنے دن رہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 40 یا 50 دن اس میں رہے، اور کہتے ہیں کہ ابراہیم السلام کہتے ہیں کہ مجھے اتنی راحت اور سرور حاصل تھا اس میں کہ اس سے نکلنے کے بعد اس کے ایسا کبھی نہیں ہوا، کیا یہ اچھا ہوتا کہ میری ساری زندگی اسی میں گزرتی۔ تو یہ حالانکہ جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو ابراہیم السلام کے والد نے بھی کہا کہ اے ابراہیم، تمہاری جو ہے وہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت ہی بزرگ اور بڑا ہے، یعنی اس نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کتنے دن آگ میں رہے اور سلامتی سے رہے، وہاں ان کو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا بھی ہوگا یقیناً، پلایا بھی ہوگا، وہ کتنے سلامتی سے رہے۔ اس کے باوجود جس نے ایمان اللہ نے جس کے قسمت میں نہیں لکھا وہ ایمان نہیں لے کے آتا، سب کچھ اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد اس کا باپ بھی ان کا باپ بھی دیکھ رہا ہے، اور یہ کہہ بھی دیا اس نے کہ تمہارا رب جو ہے بہت ہی بزرگ اور بڑا ہے، مگر اللہ نے اس کو توفیق نہ دی۔ تو یہاں اس یہ حالت ہی ہے کہ اب اراد بھی کیدن فجعلناہم الاخسرین، انہوں نے ایک چال چلی، اور کہتے ہیں کہ ہر سب جانور جو تھے وہ آگ بجھانے کے لیے پھونکے مار کی توفیق تھی یا جتنی اس کی ہمت تھی، ایک چھپکلی یا گرگٹ ایسا تھا جو اس کو پھونک مارتا تھا کہ اور آگ کو سلگانے کے چکر میں تھا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مار دینا چاہیے، چھپکلی کو مارنے کا ثواب بتایا گیا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی شاید اسی وجہ سے ہے کہ وہ اس نے جو ہے وہ ایک واحد جانور تھا جو پھونکے مارتا تھا کہ آگ کو اور تیز کر دیا جائے۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کو چاہیں بچا لیں، اور جو کچھ نہ کوئی آگ اس کو کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کو کوئی اور نیچا دکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابراہیم السلام کو کافروں تو نیچا دکھانا چاہا، مگر اللہ نے انہیں ہی نیچا کر دیا، فجعلناہم الاخسرین، انہیں کو نیچا کر دیا اور ان کو خسارے والا کر دیا۔ تو حالت یہ تھی کہ وہ پھر سب ان کے سامنے ذلیل و خوار بھی ہوئے، اور مگر یہ کہ پھر ایمان تو انہوں نے لانا نہیں تھا، اس لیے آپ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بعد میں کہتے ہیں کہ ہجرت کر کے چلے گئے، تو اس کو آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح اللہ پر توکل کرنا سکھائے، اور ایک اللہ پر جب انسان کا توکل ہو تو حسبی اللہ، یا اگر وہ صحیح معنی میں حسبی اللہ کہ اللہ ہی پر میرا توکل ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں اور اس کو کوئی نقصان پہنچتے بھی نہیں دیتے۔ مگر ہمارا ایمان چونکہ اتنا پختہ نہیں، اور ہمارا اللہ پر توکل بھی ایسا نہیں ہے، اس لیے ہم ہر کام ڈر ڈر کے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر کام میں مشکل بھی ہوتی، پھر ہم دوسروں کی مدد بھی مانگتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے کسی فرشتے کی مدد سے بھی انکار کر دیا، صرف اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ ہی نے ان کی مدد فرمائی، ان کو آگ سے بھی بچا لیا اور برگزیدہ بندوں میں بھی شمار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے اوپر بھی توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔